بر علی و اولاد علی صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. وضو کر کے اپنے لہو سے جو اذا دیتے ہیں، وضو کر کے اپنے لہو سے جو اذا دیتے ہیں، عشق حیدر میں سبھی طفل و جواں دیتے ہیں، عشق حیدر میں سبھی طفل و جواں دیتے ہیں، اور فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں کہ رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، اور صفیں بنا محبوں کے دار سے میسم، صفیں بنا محبوں کے دار سے میسم کہ صفات حب علی کی اذان دیتے ہیں، اور لٹا کے گھر یہ بولے حسین دنیا کو، لٹا کے گھر یہ بولے حسین دنیا کو. ہم اصولوں پہ اس طرح جان دیتے ہیں، ہم اصولوں پہ اس طرح جان دیتے ہیں کہ فرش زمین عرش معلا حسین کا. اس وقت صرف کربلا کے مناظر اپنے ذہنوں میں لے کر آئیے اور آپ کو لگے گا کہ زمین اور آسمان اور کائنات کا ہر ذرہ لبیک یا حسین کی صدائیں دے رہا ہے، کہ فرش زمین عرش معلا حسین کا ہے، ساری کائنات پہ قبضہ حسین کا ہے، ساری کائنات پہ قبضہ حسین کا. اور پھیرے نہ ہاتھ اس لیے فطرس کے جسم پر، پھیرے نہ ہاتھ اس لیے فطرس کے جسم پر کہ یہ چھوٹے کام کرتا ہے جھولا حسین کا، کہ یہ چھوٹے کام کرتا ہے جھولا حسین کا. اور بیعت طلب کی توڑ کے رکھ دیں کلائیاں، بیعت طلب کی توڑ کے رکھ دیں کلائیاں، دیکھو جہان میں ہے وہ پنجہ حسین کا. اور اتنا لٹایا راہ خدا میں حسین نے، اتنا لٹایا راہ خدا میں حسین نے کہ دونوں جہان کھاتے ہیں صدقہ حسین کا، کہ دونوں جہان کھاتے ہیں صدقہ حسین کا. اور دل میں نہ میرے رہ گئی جنت کی آرزو، دل میں نہ میرے رہ گئی جنت کی آرزو، دیکھا ہے جب سے خواب میں روضہ حسین کا، دیکھا ہے جب سے. زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد. اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بے شمار. اہل بیت پر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی اور اس بات پہ نادانوں نے سوچا نہیں کچھ بھی، اس بات پہ نادانوں نے سوچا نہیں کچھ بھی کہ بے حب علی سجدوں سے ملتا نہیں کچھ بھی، بے حب علی سجدوں سے ملتا نہیں کچھ بھی. اور گھر اپنا علی کو دیا یہ کہہ کے خدا نے، گھر اپنا علی کو دیا یہ کہہ کے خدا نے کہ حیدر کی محبت سے زیادہ نہیں کچھ بھی، کہ حیدر کی محبت سے زیادہ نہیں کچھ بھی. اور بھیجی کبھی آیات کبھی شمشیر اتاری، بھیجی کبھی آیات کبھی شمشیر اتاری. وہ کہتے ہیں اللہ نے بھیجا نہیں کچھ بھی، وہ کہتے ہیں اللہ نے بھیجا نہیں کچھ بھی. اور دامن میرا بن مانگے ہی مولا نے بھرا ہے، دامن میرا بن مانگے ہی مولا نے بھرا ہے. میں نے تو زباں سے ابھی مانگا نہیں کچھ بھی، میں نے تو زباں سے ابھی مانگا نہیں کچھ بھی. اور ریحان میں مصروف ہوں حیدر کی ثنا میں، ریحان میں مصروف ہوں حیدر کی ثنا میں. مرقد میں نکیرین سے خطرہ نہیں کچھ بھی، مرقد میں نکیرین سے خطرہ نہیں کچھ بھی. کہ اس بات پہ نادانوں نے سوچا نہیں کچھ بھی، بے حب علی سجدوں سے ملتا نہیں کچھ بھی. یا علی، یا علی، محمد و آل محمد بلند تر صلوات. سید الشہداء امام حسین باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
ابتدائی کلام اس پروردگار عالم کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ پروردگار عالم کی جس کی مدح و ثنا تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے، اور نہ ہی عقل و فہم کی گہرائیاں کبھی اس کے حمد و ثنا کی تہ کو پہنچ سکی ہیں۔ وہ پروردگار عالم کے جس نے اس حمد و ستائش کے کرنے کو اپنی نعمتوں کی قیمت، اپنی ابتلاؤں سے بچنے کا ذریعہ اور اپنی جنت تک پہنچنے کا وسیلہ بنا دیا۔ مومنات، ہم ہر مجلس کا آغاز مسلسل اس پاک پروردگار عالم کے بابرکت اسم کے ساتھ، اس کی حمد و ثنا کے ساتھ، اس کی مدح و ستائش کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کے اس کے شکر کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جہاں اس رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی بے شمار نعمتیں عطا کیں، وہاں نعمتوں میں عظیم ترین نعمت عظمیٰ ولایت امیر المؤمنین عطا کر دی، محبت اہل بیت اطہار۔ اور آج اس عشرہ زینبیہ اور عشرہ اربعین کی آخری مجلس، اور میں آپ سب کی تہہ دل سے بہت ممنون و مشکور ہوں، اور باب المراد کی اور تمام انتظامیہ کی جنہوں نے اتنے احسن انداز سے، اتنی اچھی طرح سے ان مجالس کا انعقاد کیا ہے۔ پروردگار عالم آپ سب کا آنا، سب کا پرسہ دینا، سب کی حاضری، سب کا فضائل اہل بیت کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ پروردگار عالم آپ سب کو، اور جتنے لوگ ہم لوگوں کو لائیو سن رہے ہیں، ان سب کو بھی پروردگار عالم کسی غم میں رونا نصیب نہ کرے سوائے غم حسین کے۔ جس بی بی نے جس دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار عالم یقیناً جناب زہرا کے اس وقت ہم اور آپ سب محضر میں ہیں، وقت کے امام کے محضر میں ہیں، چوتھے امام کی نظر میں ہیں۔ اس وقت جناب سیدہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا دل کہتا ہے کہ ہماری شہزادی کہیں نہ کہیں جناب زینب و سکینہ کے ساتھ آج اربعین کا پرسہ لینے کے لیے ہمارے اور آپ کے درمیان یہاں پر آ کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے صدقے سے ہمیں کسی غم میں رونا نصیب نہ کرے سوائے غم حسین کے۔ مومنات، آج کوشش کروں گی کہ جن باتوں کو ان 9 دن بیان کیا ہے، 8 دن بیان کیا ہے، اس کو سمرائز کیا جائے، اس کو ایک بار دوبارہ سے بیان کیا جائے۔ ہم نے اور آپ نے خداوند عالم کی حمد و ثنا کری، خداوند عالم کا ذکر کیا، خداوند عالم کی ذات کا ادراک اور معرفت حاصل کرنے کی کوشش کری ہے آقا حسین ابن علی کی آخری مناجات کے جملوں کے ذیل میں۔ روزانہ ایک جملہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی تھی، اور اس پہ ہم خدا کی ذات کے اوپر غور و فکر کر رہے تھے۔ تو آج ایک بار پھر سے اس مناجات کو مکمل کر دوں۔ میں نے صرف وہیں تک کے جملے آپ کو بیان کیے جہاں تک مولا حسین ابن علی نے خدا کی حمد بیان کی ہے، اور اس کے بعد سے مولا حسین ابن علی نے پھر مدد کا تقاضا کیا ہے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور مدد صرف اللہ سے ہے، مدد صرف اللہ کی جانب سے ہے، اور اہل بیت اطہار وسیلہ ہیں۔ ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ اپنے جس عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ یہ دین ہی توحید کے اوپر مبنی ہے، دین کا پہلا رکن ہی توحید ہے۔ خداوند عالم ایک ہے، وہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اسماء میں۔ تو پروردگار عالم کی حمد و ثنا آقا حسین ابن علی وقت آخر کر رہے ہیں کہ اے وہ جو صاحب عظمت اور صاحب جبروت ہے، اے وہ کہ جس کی قدرت ہر قدرت سے بڑھ کر ہے، اے وہ جو اپنے بندوں سے بے نیاز ہے، اے وہ جس کی بڑائی ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اے وہ جس کی رحمت ہر شے کے اوپر نظر آتی ہے، اے وہ جس کا وعدہ سچا ہے، اے وہ جس کی جو سابقہ نعام اور حسن البلا ہے، جس کی بلائیں بھی حسین ہیں، جس کی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں، اے وہ پروردگار عالم کے جب پکارنے والے اس سے پکارتے ہیں تو ان کی پکار کو سن لیتا ہے، اے وہ کہ جب توبہ کرنے والے اس سے توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اے وہ کہ جب شکر کرنے والے اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ ان کے شکریہ کو قبول کرتا ہے، اے وہ کہ جب ذکر کرنے والے اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اس ذکر سے باخبر ہوتا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں تجھے اس حالت میں پکار رہا ہوں کہ مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ آقا حسین ابن علی ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ خدا ہماری عبادتوں کا، ہمارے ذکر کا، ہماری تسبیحوں کا نیاز مند نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے مگر ہم نیاز مند ہیں۔ جو اس کے در سے وابستہ ہو جائے، جو اس سے مانگے، جو اس سے طلب کرے، جو اس کا ذکر کرے، جو اس کی مدح کرے، جو اس کی تسبیح و تحلیل کرے، خدا اسے بھی بے نیاز کر دیا کرتا ہے۔ آج ایک آخری روایت پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے لیے آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کروں کہ دیکھیے، یقیناً اگر ہم خدا سے مانگیں اور اپنی توجہ بندوں سے ہٹا لیں، دنیا والوں سے ہٹا لیں، تو خدا ہمیں کیسا بے نیاز کرتا ہے۔ یہ ایک عام روایت ہے لیکن بڑی خوبصورت اس میں پیغام چھپا ہوا ہے کہ ہارون رشید کی جو بیوی تھی زبیدہ، وہ اپنے محل سے جب باہر نکلتی تھی تو کچھ فقیر تھے جو اس کے گھر کے باہر، محل کے باہر بیٹھا کرتے تھے اور صدا لگاتے تھے، تو ان میں 2 فقیر جو تھے وہ بڑی عجیب سی آوازیں دیتے تھے، دونوں بالکل عین دروازے پہ بیٹھے
رکھتے تھے. ایک فقیر صدا دیتا تھا کہ پروردگار تو مجھے اتنا عطا کر دے کہ میں بے نیاز ہو جاؤں, یعنی خدا سے مانگتا تھا, اور مانگتا ہارون رشید کے زبیدہ کے گھر کے باہر بیٹھ کے تھا. دوسرا فقیر جو تھا برابر میں ہی بیٹھتا تھا اور صدا لگاتا تھا کہ زبیدہ, کیونکہ زبیدہ گزرتی تھی اور یہ دونوں کی آواز سنتی تھی, کہتا تھا زبیدہ تو مجھے اتنا عطا کر دے کہ میں بے نیاز ہو جاؤں. اب ایک بندے سے مانگ رہا ہے, ہم بھی خدا نہ خواستہ اس وقت اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, لیکن دل میں برا کہہ رہے ہیں, مگر ظاہراً ہم اور آپ بھی یہ کام کبھی کبھی کر جاتے ہیں کہ بندوں سے ہم اور آپ امید رکھتے ہیں, بندوں سے ہم اور آپ راستے رکھتے ہیں, رابطے رکھتے ہیں, اچھی طرح ملتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو بھائی یہ بڑے اسٹیٹس والے ہیں, یہ پیسے والے ہیں, یہ پوسٹ والے ہیں, شاید ان سے میرا فائدہ نکلے, میرے بچوں کا فائدہ نکلے. دیکھیے وہ ان سے آپ امید رکھ رہے ہیں جو خود خدا کے نیاز مند ہیں, جو خود خدا کے سامنے کوئی توقیر نہیں رکھتے, کوئی طاقت نہیں رکھتے, کوئی اقتدار نہیں رکھتے. اس کے برعکس اگر ہم خدا کے سامنے جھکیں تو خدا ہمیں ساری سربلندی عطا کر سکتا ہے. جسے وہ بلند کر دے اسے کوئی پست نہیں کر سکتا, اور جسے وہ پست کر دے اسے کوئی سربلند نہیں کر سکتا. آج دنیا طاقت کے زور کے اوپر, دولت کے زور کے اوپر, اقتدار کے زور کے اوپر, پاکستانی جو پولیٹیشینز ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس دولت بھی ہے, ان کے پاس اقتدار بھی ہے, ان کے پاس پوسٹ بھی ہے, لیکن کیا ان کے پاس عزت ہے؟ ان کے پاس عزت نہیں ہے. خدا نے عزت کے خزانے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تم دولت پالو, تم شہرت پالو, تم جو کچھ پالو, تم عزت نہیں پا سکتے, تم صاحب عزت نہیں ہو سکتے, تم سر بلند نہیں ہو سکتے جب تک خدا نے تمہیں پست کیا ہوا ہے. سر بلندیاں حاصل کرنے کا ایک ہی راز ہے کہ تم اس کے سامنے خود کو جھکاتے چلے جاؤ, وہ تمہیں بندوں میں بلند کرتا چلا جائے گا. تم اس کے سامنے اپنے آپ کو نیچا دکھاؤ, وہ اپنی بارگاہ میں تمہیں بلند کر دے گا. تو مومنات اس پیغام کو آج ہمیں اور آپ کو لے کے جانا. اچھا اب ایک صدا دے رہا ہے. اب دیکھیے زبیدہ بھی ہیومن انسان ہے, تو ہمیں بھی پسند ہوتا ہے نا کہ کوئی ہماری تعریف کرے. تو ایک صدا دے رہا ہے زبیدہ تو بے نیاز کر دے, ایک کہہ رہا ہے اللہ تو بے نیاز کر دے. اچھا اب اللہ والے کو نہ دے تو بھی بری بنے گی. تو اس نے کیا کیا, روزانہ جو کہتا تھا اللہ تو بے نیاز کر دے اسے تو 1 درہم دے دیتی تھی, یہ لو بھائی تمہیں بھی دے دیا. اور جو کہتا تھا زبیدہ بے نیاز کر دے اسے روز ایک روسٹڈ چکن, ایک بھنی ہوئی مرغی پوری بھیجتی تھی. اچھا اب کیا ہوا کہ 3-4 دن گزرے, ہفتہ 2 ہفتہ گزرا, ایوری ڈے سیم ہو رہا ہے. ایک کو ایک کوائن آتا ہے, ایک کو بھنی ہوئی مرغی پورے روسٹڈ چکن آتی ہے. اب 2-3 ہفتے کے بعد وہ جو صدا دیتا تھا اللہ تو مجھے بے نیاز کر دے, پھر مجھے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے, وہ صاحب بے نیاز ہو گئے اور اب یہاں نہیں بیٹھے ہوئے. اور وہ جو صدا دے رہے تھے زبیدہ بے نیاز کر دے, وہیں بیٹھے ہیں زبیدہ تو بے نیاز کر دے, زبیدہ تو بے نیاز کر دے. اب زبیدہ نے کہا بھائی اس کو اندر بلاؤ میرے پاس. آیا, کہا تم ابھی تک بے نیاز ہی نہیں ہو رہے. تو کہا کیا بے نیاز ہوں, تم مجھے روزانہ وہ مرغی بھیجتی ہو, میں تو مرغی کھاتا ہی نہیں ہوں, اور تم اس کو پیسے بھیجتی ہو. تو وہ جو تم اس کو 1 دینار 1 درہم دیتی تھی, تو میں نے یہ کیا کہ میں نے اس سے اس کا درہم لے لیتا تھا روز, اور وہ جو مرغی تم دیتی تھی اسے دے دیتا, وہ مرغی کھاتا ہے وہ کھا لے. تو انہوں نے کہا تم نے دیکھا نہیں, میں مرغی کے ایک سینے کو اگر تم چاک کرتے تو اندر اشرفیاں بھر بھر کے تمہیں دے رہی تھی. میں اس لیے یہ روز دے رہی تھی کہ تاکہ تم سب کو بتاتے کہ بھائی جو زبیدہ سے مانگ رہا تھا وہ بے نیاز ہو گیا, اب اسے مانگنے کی ضرورت نہیں. لیکن مومنات کہہ دیا نا کہ جو زبیدہ سے, جو دنیا والوں سے مانگے گا وہ نیاز مند ہی رہے گا, مانگتا ہی رہے گا, ہاتھ پھیلا ہی رہے گا. جو خدا سے مانگے گا, جو اس بے نیاز رب سے مانگے گا, اسے وہ خدا بے نیاز کر دے گا. جو خدا کے آگے سر جھکائے گا اسے دنیا کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا. تو یہ پیغام حرام اور آپ اگر آج لے کر چلے جائیں نا کہ خدا کی طاقت کو, کیوں میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ لا الہ الا اللہ, دیکھیے اس میں ریاکاری نہیں ہے, زبان ہلتی ہے, ہونٹ نہیں ہلتے. یہ ایسا ذکر ہے جو آپ کے توکل کو بڑھائے گا, آپ کے خدا کی ذات کے اوپر بھروسے کو بڑھائے گا, آپ کو انٹرنلی اسٹرانگ کرے گا. یہ ذکر آپ کو کبھی کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا. کوئی کتنا طاقتور کیوں نہ ہو, کتنے بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو, میرا کیا بگاڑ سکتا ہے کہ میرے پاس وہ پروردگار ہے جو لا شریک لہ ہے, جو سب سے بڑا ہے, جس کی قدرت سب سے عظیم ہے. تو ہم اور آپ بار بار اپنی زبان پہ ذکر نہ کریں. میں کہہ رہی ہوں نا ذکر و نفسی, اب یہ ذکر آپ کے نفس, آپ کے وجود, آپ کے قلب, آپ کی جان میں اترے. آپ سانس لیں تو آپ کی زبان, آپ کا دل, آپ کا گردہ, آپ کی آتی جاتی ہر سانس, آپ کی رگوں میں بہتا ہوا خون حمد خدا کرے, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ. کسی نہ کسی طرح یہ وجود آپ کا ذکر خدا کرے. اور مومنات ان دنوں میں نے کوشش کری ہے کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال پیش کروں, تیزی کے ساتھ ان کو بھی ریپیٹ کروں گی, لیکن ایک چھوٹا سا تبرک آپ کو آج اور پیش کر دوں. اور یہ تبرک جو ہے وہ رسول خدا نے اپنے چاہنے والوں کو عطا کیا. اور کیسا عطا کیا, کہا کہ جب رسول خدا صاحب معراج کی بلندیوں پہ گئے ہیں اور معراج سے لوٹ کر آئے ہیں, تو آ کر اس منظر کی منظر کشی کری. کیا منظر, کہا کہ میں نے ایک منظر دیکھا کہ عرش کی بلندیوں کے اوپر آسمان پر ایک یاقوت سرخ کا محل ہے.
اور مجھے بتایا گیا کہ یہ ایک محل نہیں کئی ایسے محل ہیں. تو رسول خدا نے سوال کیا جو یاقوت سرخ کا محل، اندازہ کیجئے کتنا حسین ہوگا. کہا کہ وہ محل کس کو ملے گا؟ رسول خدا نے حضرت جبرائیل سے سوال کیا، اور یقیناً انہیں سوال کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس دن انہیں جنت کا جیسے ہاؤس ٹور ہوتا ہے نا، جنت کا ٹور ہو رہا تھا. تو جب ٹور تھا جنت کا تو پوچھتے جا رہے تھے یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کس کے لیے ہے. تو پوچھا یہ کس کے لیے ہے. تو اب سب لوگ بڑے انٹرسٹیڈ ہیں، آپ بھی انٹرسٹیڈ ہوئیے اگر آپ کو یاقوت سرخ کا محل چاہیے، اور بڑا آسان ہے اسے پانا. اب جب بیان کروں گی تو سنیے گا. کہا کہ بھائی یہ ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ کہا بس یہ 4 کام کرنے والے جو لوگ ہیں نا، یہ 4 گروہ جو ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، انہیں یہ یاقوت سرخ کا محل ملے گا. کہا کیا کام ہے؟ کہا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں کرتے. اب ہم کہیں یہیں پہ فیل نہ ہو جائیں کیونکہ زبان ہی سارا مسئلہ بنی ہوئی ہے. تو مسئلہ یہ کہ ہم اتنی اچھی اچھی عبادتیں کرتے ہیں اور پھر تھوڑی سی زبان سے غیبت ہو جاتی ہے، تھوڑے سے مسائل ہو جاتے ہیں. مجھے وہ بڑا اچھا جملہ لگتا ہے کہ مولانا صاحب نے ایک دفعہ مجلس میں پڑھا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک دن انہوں نے پوری مجلس جو ہے وہ غیبت کے اوپر پڑھی کہ بھائی بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے. تو وہ کہنے لگی کہ جب عابد بلگرامی صاحب، آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ پروردگار انہیں سلامت رکھے، انہیں بڑی ایک خطرناک سی مجلس پڑھی غیبت کے اوپر. تو اگلے دن وہ کہہ رہے ہیں عورتوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب آج آپ نے جو کل مجلس پڑھی تھی اس کے سوا آپ ساری عورتیں ایک دوسرے سے دور 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 بیٹھی ہیں امام بارگاہ میں. انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ کہا بھائی اگر پاس بیٹھیں گے تو غیبت ہوگی. تو انہوں نے کہا دیکھو اس کا حل بھی تو مولا تمہیں بتا کے گئے ہیں نا. مولا نے حل تمہیں کیا بتایا؟ بھائی بیٹھے ہو ساتھ میں تو غیبت ہونا کیوں ضروری ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں کیوں ضروری ہیں؟ مولا رسول خدا تمہیں حل بتا چکے ہیں کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. مجلس کا مطلب آپ کو کس نے کہا کہ یہاں پہ ممبر لگے گا تو مجلس ہوگی اور مرثیہ ہوگا تو مجلس ہوگی؟ جہاں پہ 2 سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں وہ مجلس ہے، وہ محفل ہے. اور جہاں تم 2 سے 3 عورتیں جمع ہو جاؤ تو زینت دو اس مجلس کو علی کے ذکر سے. علی علی کرو، علی کے فضائل بیان کرو، علی کے تذکرے کرو، علی کے بارے میں گفتگو کرو. جو مجلسوں میں سنا ایک دوسرے سے ڈسکس کیجئے تمہیں وہ فضیلت کیسی لگی. میں نے ایک اور مجلس میں علی کی یہ فضیلت سنی. مومنات آپ اور ہم تھک جائیں گے، فضائل علی ختم نہیں ہونے والے ہیں. جس معراج کی بلندی کا واقعہ سنا رہی ہوں نا، اسی معراج کی بلندی پہ رسول خدا نے دیکھا تھا کہ قطار اونٹوں کی جا رہی ہے جن کے پالان لدے ہوئے ہیں کچھ چیزوں سے، اور دیکھا کہ اس اونٹوں کی قطار کی کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی وہ ختم نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا یہ قطار چلے جا رہی ہے چلے جا رہی ہے چلے جا رہی ہے، یہ کیا قطار ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ جو اونٹ ہیں ان کے پالان لدے ہوئے ہیں. کس چیز سے؟ فضائل علی سے. اور یہ جو فضائل علی ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے. علی علی یا علی محمد وعلى محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. مومنات اس لیے تو کہتی ہوں نا کہ ذکر حیدر میں مجھے محو تلاوت دیکھ کر، ذکر حیدر میں مجھے محو تلاوت دیکھ کر ناز کرتے ہیں ملک میری عبادت دیکھ کر، ناز کرتے ہیں ملک میری عبادت دیکھ کر. اور وہ علی کا وار تھا یا عدل کا میزان تھا؟ وہ علی کا وار تھا یا عدل کا میزان تھا؟ موت بولی تیغ حیدر کی نفاست دیکھ کر. اور مجھ کو بھی دیوانہ کر دے اے خدائے مرتضیٰ، مجھ کو بھی دیوانہ کر دے اے خدائے مرتضیٰ. ہے دعا بہلول دانا کی ذہانت دیکھ کر، ہے دعا بہلول دانا کی ذہانت دیکھ کر. اور ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں. یاد رکھیے گا آپ کو بہت خوش نصیب ہیں کہ ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں. یہ عطا ہوتی ہے نسلوں کی طہارت دیکھ کر، یہ عطا ہوتی ہے نسلوں کی طہارت دیکھ کر. تو یہاں بیٹھ کر آج بھی پڑھیے، میرے ساتھ پڑھیے، فرش پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار یہ میرے ماں باپ کا مجھ پر احسان ہے، یہ آپ پر احسان ہے کہ ہم اور آپ علی کا ذکر کر رہے ہیں، علی کی مدح کر رہے ہیں، فضائل اہل بیت سننے آئے ہیں. میں تو بار بار کہتی ہوں کہ کہاں میں کہاں مدح خوانی علی کی، کہاں میں کہاں مدح خوانی علی کی. یہ کہیے کہ ہے مہربانی علی کی، یہ کہیے کہ ہے مہربانی علی کی. اور خدا میری ماں کو تو آباد رکھنا کہ ولائے ولا دل میں ڈالی علی کی. اور کیسی ڈالی ہے کہ قصیدوں کی لوری سناتے سناتے، قصیدوں کی لوری سناتے سناتے سکھا دی مجھے مدح خوانی علی کی. اور یہ کہتی تھی ہنس ہنس کے دیوار کعبہ میں دل میں لیے ہوں نشانی علی کی، میں دل میں لیے ہوں نشانی علی کی. کہاں میں کہاں مدح خوانی علی کی، یہ کہیے کہ ہے مہربانی علی کی. تو مومنات اب تیزی سے سنیے. کہا جو زبان سے ایک بار بھی بری بات نہ کرے،
دوسرا جملہ پوری رات عبادت کرے. اب ہم نے کہا بھائی پوری رات عبادت کیسے کریں, صبح جاب پہ کون جائے گا. تیسری بات کہا جو پورے سال روزہ رکھے, پورے سال کیسے روزہ رکھیں. چوتھی بات کہا کہ جو پوری خلق خدا کو کھانا کھلائے. اب جب رسول خدا نے بیان کیا, کہا کہ بھائی یہ ہے وہ یاقوت سرخ کا محل پانے والے لوگ, تو سب کے قدم ہٹنے لگے. کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑے مشکل کام ہے. کہا تم سے کس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اسی انداز سے کرنی ہے. کہا کیا مطلب. کہا خدا اتنا ارحم الراحمین ہے کہ تم ایک عمل کرتے ہو وہ اس کا تمہیں 10 گنا ثواب دیتا ہے. تو سنو کہ تم یہ سارے اعمال کیسے کر سکتے ہو. رات بھر عبادت کا مطلب, اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے, نوٹ کیجئے, یاد کیجئے, پوری رات عبادت کا ثواب مل سکتا ہے اگر آپ صرف نماز شب رات کو پڑھیں. یعنی اور نماز شب کے بارے میں بھی دیکھیے علماء بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری 8 رکعت, پھر 2 رکعت شفا, پھر 1 رکعت وتر. آپ صرف 3 رکعت پڑھیے, 2 رکعت شفا پڑھیے, 1 رکعت وتر پڑھیے. فجر سے صرف 15 منٹس پہلے کا الارم لگائیے. میں بچیوں سے بہت ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ نماز شب وہ خوبصورت ترین نماز ہے جو آپ کی ہر ناممکن حاجت کو خدا سے دلوا سکتی ہے. یہ وہ امپورٹنٹ ٹائم ہے جس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں, آپ کا نفس آپ کو کھینچ رہا ہوتا ہے نرم گرم بستر کے اوپر, اور اس وقت اگر آپ نے اپنے نفس کو شکست دی, آپ نے اس وقت اگر شیطان کو شکست دے دی, تو یقین کیجئے پورے دن کے لیے شیطان آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکے گا. مومنات یہ وہ وقت ہے. نماز شب کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ نماز شب کے کچھ جو بہترین فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے, کہتے ہیں کہ نماز شب پڑھنے سے چہرہ نورانی ہوتا ہے. ہم اور آپ سب کتنے پریشان ہوتے ہیں نا کہ چہرے پہ نور آئے, یہ فیشل, وہ کچھ نہیں کرانا پڑے گا, نماز شب پڑھیے. لیکن ایک جملہ یاد رکھیے گا, مولا کا قول ہے کہ جھوٹا ہمیشہ نماز شب سے محروم رہتا ہے. جس دن آپ جھوٹ بولیں گے نا اس دن نماز شب شاید آپ کو نہ مل سکے. تو کوشش کریں کہ ہم اور آپ جھوٹ بولنا ختم کریں. نماز شب کے لیے اٹھنا ہی اتنا بابرکت ہے کہ جو مولا کے کچھ اقوال ہیں, میں نام نہیں لے رہی تاکہ ایسا نہ ہو کہ سلوات میں وقت لگے, میں تیزی سے زیادہ پیغام پہنچا دوں. مولا کہتے ہیں کہ جو لوگ نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں تو فرشتے آسمان کے اوپر ایک دوسرے سے کہتے ہیں, حیران ہوتے ہیں, تعجب کرتے ہیں کہ اب اس شخص کو پروردگار کتنی نعمتیں عطا کرنے والا ہے جو اپنے گرم بستر کو چھوڑ کے اٹھا ہے خدا کی مدح کرنے کے لیے. یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر کوئی نماز شب یا رات کی نماز کے لیے اٹھے اور اٹھ کے اس کی آنکھ لگ جائے, ایسا ہوتا ہے نا, الارم لگایا پھر آنکھ لگ گئی, تو اللہ اپنے فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ اگر یہ میرا بندہ اٹھ جاتا تو آج مجھ سے کیا مانگتا. فرشتے کہتے ہیں پروردگار ایک تو اس کی یہ 2 حاجتیں ہیں, پھر شاید رزق میں اضافہ مانگتا, اولاد کی برکت مانگتا. کہا جو کچھ یہ مانگتا وہ میں اسے عطا کرتا ہوں. وہ سو گیا ہے دوبارہ لیکن خدا نے اسے عطا کر دیا ہے. مومنات صرف 2 رکعت شفا, صرف 1 رکعت وتر آپ پڑھیے, آپ اپنی عادت ڈالیے, آپ رات کو اٹھیے, خدا سے راز و نیاز کیجیے. جو دن آپ نہیں بھی نماز پڑھنا چاہتی, نہیں پڑھنے کی ہمت ہو رہی, اٹھ کے اگر بیٹھیں صرف اور صرف 5 منٹ خدا کو دیجیے, 5 منٹ استغفار کی تسبیح پڑھیے, 5 منٹ پروردگار عالم سے راز و نیاز کریے, اپنے دل کی باتیں کہیے, اپنی عبادتوں کو بڑھائیے. میں بار بار یہ پیغام دیتی رہی ہوں مسلسل, اور میں آخری میں اس کو ریپیٹ بھی کر دوں کہ دیکھیے جس طرح ہم اپنی فزیکل امیونٹی کی فکر کرتے ہیں نا, ہم اپنی اسپریچول امیونٹی کی, اپنی روحانیت کی, اپنے نفس کی امیونٹی کی فکر کریں. پروردگار عالم آپ کی روح کو قوی کرتا ہے اگر آپ کی عبادات زیادہ ہوں. اور جہاں پہ آپ اتنی ساری نمازیں پڑھتے ہیں وہاں کوشش کریں نماز مغرب اور عشاء کے درمیان نماز غفیلہ پڑھیں. نماز غفیلہ dua.org پہ آپ جائیے, بہت آسان سا اس کا عمل لکھا ہوا ہے, آپ کی کتابوں میں ہے, میں بھی اسے تیزی سے دہرا دوں. نماز غفیلہ اتنی ایزی ہے کہ 2 رکعت نماز ہے, لیکن اس میں کرنا کیا ہے کہ سورہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں آپ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 77 اور 78 پڑھنی ہے. dua.org پہ ایک پورا کارڈ بنا ہوا ہے, تو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی دوبارہ نکالنے کی, وہاں سے آپ کو کوئکلی اب وہ مل جائے گی. دوسری رکعت جو ہے نماز غفیلہ کی, اس میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 59 پڑھنی ہے بس, اور پھر ایک قنوت کی چھوٹی سی 3 لائنوں کی دعا ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے. تو آپ اگر یہ نماز غفیلہ پڑھیں گے اس کے فائدے کیا ہوں گے, آپ کا نام غافلوں کی فہرست سے نکل جائے گا. جو لوگ غافل ہیں نا, بالکل دنیا میں غرق ہوئے ہوئے ہیں, ان سے نکلے گا. آپ کی حاجات قبول ہوں گی اور توبہ پروردگار عالم آپ کے استغفار کو قبول کر کے آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اچھا, اب تک کے جو میں نے اعمال کیے ان میں سے 2-4 لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ تھوڑا سا تیزی سے ریپیٹ کروں. تو دیکھیے یہ جو عمل ہے جو میں نے کل بتایا تھا امام محمد تقی علیہ السلام کا عمل, یہ نماز ظہر اور عصر کے بیچ میں اگر یہ نماز پڑھی جائے, اس کی فوقیت جو ہے, افضلیت جو ہے, یہ اس وقت کی ہے, اور جمعے کے دن اس کی بہت افضلیت ہے. تو اس کو ان 2 نمازوں کے بیچ میں پڑھا جائے, 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد امام محمد تقی کو ہدیہ کیا جائے, اور 1047 یعنی 10 تسبیح اور پلس 47 ٹائمز ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, پورا بھی پڑھ سکتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم, جو بھی جیسا بھی آپ کو ایزی لگ رہا ہو. اس کے علاوہ اب تک آپ کے سامنے یا لطیفو 129 ٹائمز روزانہ صبح اپنے گھر
سے پڑھ کے نکلیے. پروردگار عالم اس کے صدقے سے مشکلیں آسان کرے گا, پورا دن خوشگوار گزرے گا, وہ لطف اندوز کرنے والا پروردگار آپ کو لطف اندوز کرے گا. ایک آسان سا عمل آپ کو اور بتا دوں, کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس وقت مالی مشکلات ہیں, دنیاوی مشکلات ہیں, اور ان کا حل بے شک اسی قرآن ذکر خدا انہی چیزوں کے اندر چھپا ہوا ہے. ایک عمل ہے کہ سورہ الحمد آپ سیٹرڈے سے اسٹارٹ کیجئے. پہلے سیٹرڈے کو صرف اور صرف آپ نے 7 ٹائمز سورہ الحمد پڑھنا ہے, سنڈے کو 6 ٹائمز, منڈے کو 5 ٹائمز, ریڈیوس کرتے کرتے اگلے سیٹرڈے یعنی فرائیڈے کو آپ صرف 1 دفعہ پڑھیں گے. تو جس حاجت کے لیے آپ اس عمل کو اسٹارٹ کریں گے, اب آپ کہیں تو بڑی آسان بات ہے سورہ الحمد, لیکن یہ بہت پاورفل سورہ ہے. سورہ الحمد اس کی ابتدا بائے بسم اللہ علی ابن ابی طالب صراط مستقیم علی ابن ابی طالب, جب ایسے ایسے وسیلوں والا سورہ ہے تو پھر یقیناً جن ناموں کا تذکرہ ہے ان کے صدقے سے خدا آپ کی مشکل کو آسان کرے گا. اس کے علاوہ سورہ قاف 3 دفعہ بیٹھ کر قبلہ رخ اگر 1 دفعہ میں پڑھی جائے, جس کی رزق و روزی کی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی. سورہ قلم واجب نمازوں کے اندر یا مستحب نمازوں میں پڑھا جائے, رزق و روزی کی پریشانی دور ہو جائے گی. سورہ واقعہ کی تلاوت روز رات کو کرنا, پروردگار عالم آپ کے رزق و روزی ان جگہوں سے عطا کرے گا جہاں آپ کا گمان نہیں جاتا ہوگا. اس کے علاوہ آخری چیز آپ کو آج کے لیے بتا دوں کہ جو کوئی, مولا کا قول ہے یہ بھی, کہ جو کوئی بد نصیب ہو, اسے محسوس ہوتا ہو کہ قسمت اچھی نہیں ہے, وہ با نصیب ہو جائے گا. کس طرح؟ اگر وہ سورہ کافرون اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں پڑھے. تو الحمد کے بعد جو پہلا سورہ ہے نا, اس کو ضرور چینج کر کے پڑھا کیجئے. اس پیغام کو آج لے کے جائیے, کیونکہ جب آپ سیم سورہ کوثر جلدی میں اور سورہ قدر جو ہے وہ تھوڑے جب آرام سے پڑھ رہے ہوں, جب اس طرح پڑھتے ہیں تو زبان سے الفاظ نکلے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ایوری ڈے نئے نئے سورے پڑھیں گے, ایوری نماز میں 5 نمازوں میں نئے سورے پڑھیں گے, تو تھوڑا سا ذہن لگانا پڑے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اور اس سے آپ کی توجہ نماز کی طرف آئے گی. تو جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی نماز قبول ہوگی. تو کبھی کافرون پڑھ لیا, کبھی ناس پڑھ لیا, کبھی قل هو اللہ پڑھ لیا. اپنے آپ کو چیلنج کیجئے, نئے نئے سورے یاد کیجئے, 30ویں پارے کے چھوٹے چھوٹے سورے جو ہیں ان کو یاد کیجئے. پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے. کیونکہ آج آخری مجلس تھی تو میں نے کہا اس کو ریوائز کر دوں. اب تیزی سے آگے بڑھ جائیں گے. رسول خدا نے کہا جو صرف نماز شب پڑھتا ہے پوری رات عبادت کا ثواب اسے مل جاتا ہے. جو ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے, 3 روزے تو رکھ سکتے ہیں, اور اب تو ہمارے ونٹر آ رہے ہیں تو اور آسانی ہے, تو 3 روزے خالی مہینے میں رکھے گا, اسے پورے مہینے کے روزے کا ثواب مل جائے گا. یعنی 3 آپ نے رکھے, 0 اللہ نے لگا دیا, 30 روزوں کا ثواب. پورے سال کے روزے کمپلیٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ ہر مہینے 3 روزے رکھیں. پھر اس کے بعد رسول خدا نے کہا, وہ تیسری چیز کیا تھی, کہ پوری خلق خدا کو کھانا کھلانا. کہا جو اپنی اولاد کو رزق حلال کھلاتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے پوری خلق خدا کو کھانا کھلایا. مومنات دیکھیے یہ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ حلال کہتے ہیں, معصوم کا قول ہے, یہ پیغام یہاں سے دینا بہت ضروری ہے کہ جب شکم میں حرام جاتا ہے تو سب سے پہلا ایفیکٹ ایک سائیڈ ایفیکٹ آتا ہے. سب سے پہلا سائیڈ ایفیکٹ حرام کا کیا ہوگا, کہ اولاد کے دل سے اہل بیت کی محبت نکل جاتی ہے. سب سے پہلا ایفیکٹ یہ آتا ہے. اور یہ رسول خدا نے پریکٹیکلی دکھایا تھا کہ وہ ایک دفعہ جا رہے تھے اور وہ اکثر بچوں کو جہاں دیکھتے تھے جمع انہیں پاس بلاتے تھے, کھجورے دیتے تھے, اخروٹ دیتے تھے, بات کرتے تھے. تو ایک جگہ سے گزر رہے تھے, کچھ بچے کھیل رہے تھے, تو انہوں نے سب بچوں کو کہا بیٹا میرے پاس آؤ, یہ ایک ایک کھجور لے لو مجھ سے. تو سارے بچے آئے اور ایک بچہ منہ بنا کر ادھر چلا گیا اور جا کے دور بیٹھ گیا. تو رسول خدا کے اصحاب کافی ناراض, انہوں نے کہا یہ کیا, اس بچے کو تمیز نہیں ہے. وہ رسول خدا نے کہا اس بچے سے کوئی بات نہ کی جائے. تو رسول اس کے پاس گئے, بہت شفقت سے بات کی. اس نے کہا بس میرا دل نہیں چاہ رہا اس وقت آپ کے پاس آنے کا. اب رسول خدا سمجھ گئے. دیکھیں آپ سے کہتی ہوں نا, یہ ہمارے روحانی طبیب ہیں. جیسے ڈاکٹر آپ کی بیماری کو سنتے ہی ڈائگنوز کر لیتا ہے, انہوں نے ڈائگنوز کر لیا اور یہ گئے ہیں اس کے باپ کے گھر, لیکن تنہائی میں. دیکھیے ہر جملے میں ایک نصیحت آ رہی ہے. اگر آپ کسی کے بچے کو کچھ کم کرتا دیکھیں, کسی کے سامنے اس کو تذلیل کرنا, اس کے بارے میں بری باتیں کہنا, یا اس کے ماں باپ کے بارے میں بری بات کہنا, یہ ہمارا اسلام ہمیں نہیں سکھاتا. امر بالمعروف کیجئے لیکن اخلاق کے ساتھ. جس نے دوست کو محفل میں نصیحت کی اس نے اسے برباد کر دیا, تباہ کر دیا. جس نے تنہائی میں نصیحت کی اس نے سنوار دیا. امر بالمعروف کیجئے, نہی عن المنکر کیجئے, لیکن اخلاق کے ساتھ. تو اور سیکریٹلی, پرائیویٹلی, اکیلے میں جا کے اس کی عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے. اب رسول خدا اس کے گھر گئے, جاتے پہلا سوال یہ کیا اس کے باپ سے, کہا کیا تمہارے مال میں کسی قسم کا حرام شامل ہو رہا ہے؟ اور اس نے فوراً کنفیس کیا, اس نے کہا ہاں رسول خدا میں تاجر ہوں, تجارت کے لیے جاتا ہوں, کبھی کبھی اوپر نیچے پیسے ہوتے ہیں. تو کہا یہی وجہ ہے کہ وہ حرام جو تمہارے بچے کے پیٹ میں گیا اس کے دل سے احترام رسول خدا نکل گیا, اس کے دل سے محبت اہل بیت نکل گئی. تو خدا نہ کرے کہ ہم اور آپ کے بچوں کے پیٹوں میں اگر حرام چلا گیا یا جا رہا ہے تو پھر اہل بیت کی محبت ان کے دل میں نہیں رہ سکے گی. اب یہاں پہ ایک چیز کو اور میں کلیئر کر دوں کہ دیکھیے میں جیسے فخر سے کہوں بھائی ہم 9 to 5 جاب کرتے ہیں, حرام کہاں سے آئے گا, حلال کھا رہے
رہے, حلال کما رہے, اور حلال لیبلز بھی دیکھتے ہیں اور دکانیں بھی حلال دیکھتے ہیں گوشت کی, تو حرام تو کھایا ہی نہیں, یہ تو کر لیا. لیکن پورے سال بعد جو میرا بینک بیلنس جمع ہوا, اگر میں نے اس میں سے خمس نہیں نکالا تو پھر وہ جو حلال مال تھا اس میں حرام شامل ہونے لگا, اور پھر وہ میرے بچوں کے شکم میں گیا, اور پھر جب میرے بچے کے شکم میں گیا تو پھر میں بچے سے کہہ رہی ہوں مجلس اعضاء میں چلو, اور پھر بچے پوچھیں کتنی دیر کی ہے, کتنی ہوں گی آج, 2 یا 3 ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اہل بیت سے دوری آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے یہ اہل بیت سے دوری؟ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں میں اور ہمارے اندر کوئی کمی رہ رہی ہے, تو ہم اور آپ اس کمی کو پورا کریں. اور ایسا نہیں ہے بچوں کے ساتھ ہم بہت سافٹ اور جینٹل رہیں, کیونکہ دیکھیں ہمارا دین ہم نے یہی بات سکھاتا ہے. جیسے عالم دین بڑا پیارا جملہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی کبھی ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ ماں باپ کے حقوق کی بات آتی ہے تو امی والیوم فل کرتی ہیں, کہتی ہیں ادھر آؤ سنو کیا کہہ رہے ہیں وہ, لیکن پھر امیاں ذرا بچوں کے حقوق کی جب بات آتی ہے اس پہ بھی والیوم لاؤڈ کریں. دیکھیے یہ جو عزت ہے نا, یہ 2 وے چینل ہے. آپ بچوں کو عزت دیجیے, بچے آپ کو عزت دیں گے, وہ آپ ہی سے سب کچھ سیکھ رہے ہیں. آپ اگر اہل بیت کے گھرانے کی تربیت دیکھیں تو صرف یہی جو حدیث کے ساتھ ایوری ڈے 4 مجلسوں میں آپ سن رہی ہیں, اس میں کیا کہہ رہے ہیں, ایک ایک بچے کو بلایا جا رہا ہے. اس طرح نہیں حسن آؤ, نہیں, یا قرۃ عین الرسول, اے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک, اے میرے میوہ جگر, آؤ میرے پاس, آؤ میرے پاس آ کے بیٹھو. یعنی بچوں کو پیارے پیارے ناموں سے بلایا جا رہا ہے. مومنات یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے. خود انگریزوں کی ریسرچ یہ کہہ رہی ہے بچے کو جس نام سے پکارا جائے گا بچہ اپنے اندر وہ صفت پیدا کرنے لگتا ہے, صرف اس لیے کہ وہ میرا ماتحت ہے, وہ مجھ سے چھوٹا ہے. میں اگر میرے ابو امی مجھے ڈانٹ رہے ہیں میں ان سے نہیں بدتمیزی کری, لیکن اگر وہ چھوٹا ہے تو میں اپنا ساری فرسٹریشن اس کے اوپر نکال رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ مجھ سے چھوٹا ہے لیکن وہ یہ سب کچھ لرن کر رہا ہے. تمہارا بچہ وہ نہیں کرے گا جو تم کہو گے, وہ کرے گا جو تم کرو گے. وہ صرف اور صرف آپ سے لرن کر رہا ہے. معصوم کا اتنا پیارا قول ہے, اگر آپ لوگ ڈر رہے نا تربیت اولاد کے لیے تو صرف اس قول کو سن لیجیے اور میں آج یہاں پہ بات کو ختم کر دوں. وہ کہتے ہیں تم اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد نیک ہو جائے, صرف ایک کام کرو کہ تم نیک بن جاؤ. تمہارے نیک ہونے کی بنا پہ خدا خود انہیں نیک کر دے گا. تم چاہتے ہو تمہاری اولاد نمازی ہو, تم اول وقت کے نمازی بن جاؤ. تم چاہتی ہو تمہاری اولاد روزے دار ہو, تم روزے رکھنے والے بن جاؤ. تم نیک بن جاؤ, اولاد آٹومیٹکلی نیک ہو جائے گی. تمہارے لیے ایزیسٹ تعلیم اور تربیت کریں, یہ مولا کا قول ہے. تو بس مومنات اس کے اوپر کوشش کریں کہ ہم اور آپ سب, کیونکہ ہم کوزہ گر ہیں, ہم ان کی شیپنگ کرنے والے ہیں, ہم جیسا چاہیں ہم انہیں شیپ کر سکتے ہیں. ابھی انہوں نے بتایا نا کہ ایک بچہ اگر بہت زیادہ, گوروں کی ریسرچ کہہ رہی ہے, کوئی بچہ اگر انکائنڈ ہے, کوئی بچہ اگر بہت بخیل ہے, کنجوسی کرتا ہے, شیئر نہیں کرتا, وہ کہہ رہے ہیں اس بچے کو اس کے اپوزٹ نام سے پکارنا شروع کر دو. بولے میرے 4 بچے ہیں مگر یہ کائنڈسٹ ہے, یہ بہت کائنڈ ہے, یہ سب کے ساتھ بہت کائنڈ رہتا ہے. وہ بچہ ہے نہیں کائنڈ, لیکن وہ کہے گا میرے ماں باپ کی کچھ ایکسپیکٹیشن ہے مجھ سے, وہ دنیا مجھے کائنڈ کہتی ہے تو پھر مجھے تھوڑی کائنڈنس تو دکھانی پڑے گی. دنیا مجھے سخی کہتی ہے تو پھر مجھے تھوڑی سخاوت تو دکھانی چاہیے. اب جس بچے کو کہا ہی جا رہا ہے یہ تو بہت بدتمیز ہے, تو وہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرتا ہے, میں تو ہوں ہی نا بدتمیز, تو پھر میں کیوں کروں. تو یہ بات ہے کہ اگر آپ اسے اچھے ناموں سے پکاریں, یہ طریقہ بھی اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے. تو بس مومنات آخری جملے کو کمپلیٹ کر دوں. پوری رات عبادت, نماز شب, پورے سال کے روزے, ہر مہینے میں 3 روزے, پورے دن زبان سے بری بات نہ کہنا. معصوم نے اس کا حل بتا دیا, جو صبح اٹھ کے 40 ٹائمز تسبیح اربع پڑھتا ہے. تسبیح اربع کیا ہے, ہم اور آپ سب مل کے پڑھیں گے. خدا کا ذکر ہے, سبحان اللہ ہے, والحمد للہ ہے, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر. جو کوئی 40 ٹائمز صبح یہ پڑھ لے گا وہ پورے دن اس کی زبان کی حفاظت خدا کرے گا. اس کی زبان سے بری بات نہیں نکلے گی, برا کلمہ نہیں نکلے گا, غیبت نہیں نکلے گی, کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی. تو پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں. آخری حدیث کا تحفہ آپ کو پیش کر دوں, میری طرف سے لے کے جائیے گا. میں برگر والا تبرک نہیں بانٹتی, اس سے اچھا والا تبرک بانٹتی ہوں. یہ تبرک وہ تبرک ہے جو ہماری اور آپ کی روحانیت کو بڑھا سکتا ہے, ہمیں قوی کر سکتا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یا علی, یا علی. مومنات آپ یقین کیجیے آپ کو ہر طرح کی سکسیس, ہر طرح کی ترقی مل سکتی ہے اگر آپ لوگ صرف رسول خدا کی اس حدیث کو یاد کر لیں کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ جو کوئی معصیت اور گناہوں سے نکل کے نیکیوں کی طرف آ جائے, یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ترک کیجیے. آج جب دل چاہ رہا ہو کہ یہ جھوٹ بول دے, بولو نہیں میں نہیں بولوں گی. آج دل چاہ رہا ہے غیبت کر دیں, نہیں میں نہیں کروں گی. تو کیا ہوگا, اسے خدا 3 انعام عطا کرے گا. کیا انعام عطا کرے گا اسے؟ پروردگار عالم, اگر آپ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوڑ کے نیکیاں 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 کرے جا رہے ہیں تو خدا آپ کو بغیر لشکر کے فتح
دے گا. آپ کے پاس بہت بڑا لشکر نہیں ہے, بہت بڑی آپ کے پاس فوج نہیں ہے, سپورٹرز نہیں ہیں, لیکن آپ کو ہر جگہ وکٹری اور کامیابی ملے گی. خدا آپ کو بغیر مال کے غنی کر دے گا. بینک بیلنس نہیں ہے لیکن کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. اور مومنات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, پاکستان میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں, 5 بیٹیاں ہیں اور باپ جو ہے اس کی 10,000 15,000 روپے کی تنخواہ ہے. 5 بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں, بیٹے کو اچھا پڑھایا ہے, بیٹے کی بھی شادی کر دی ہے. ان سے پوچھا جائے یہ سب کہاں سے آ رہا ہے, کسی سے مانگا نہیں ہے کبھی, بغیر مال کے غنی ہوئے ہیں. کس طرح؟ خدا کی ذات پہ توکل, خدا کی ذات پہ بھروسہ. جب اس کے اوپر آپ اور ہم بھروسہ کرتے ہیں وہ ایسے سبب بناتا ہے جہاں آپ کا گمان نہیں جاتا. تو کرنا کیا ہے؟ صرف اس پہ توکل کرنا ہے اور گناہوں سے اجتناب کرنا ہے. بغیر لشکر کے فتح, بغیر مال کے غنی اور بغیر قبیلے کے عزت دار کر دوں گا. آپ کا بڑا سا نام نہیں ہوگا کہ پیچھے سے فلاں نواب زادے ہم ہیں اور پیچھے سے ہم اتنے بڑے سید زادے ہیں اور ہمارے محل کچھ نہیں ہے, لیکن عزت آپ کے پاس ہے. قبیلہ نہیں ہے لیکن عزت ہے. اور مومنات, ہماری اور آپ کی عزت اور شرف کے لیے اس سے بڑے اور کیا مقام ہو کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں, ہم روشن چہرے والوں کے امام کے چاہنے والے ہیں, ہم قائد غر محجلین کے چاہنے والے ہیں. وہ جملہ مجھے بڑا پیارا رسول خدا کا لگتا ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ روز قیامت میں تمام امتیں آگے چلیں گی اور ان کے انبیاء نبی پیچھے چلیں گے, لیکن علی کے چاہنے والے پیچھے چلیں گے اور علی آگے چلیں گے. علی امام ہے نا. یا علی, یا علی, سلامت رہیے. یا علی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس مومنات, مجلس کا آخری حصہ اور چند جملے فضائل اہل بیت کے, کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر علی کا ذکر مجلسوں میں نہ ہو تو مجلس کو زینت نہیں ملتی, مومنات کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ نہیں آتی, اور میرا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا جب تک مجلس میں علی علی نہ ہو. کیونکہ اگر میرا بس چلے تو میں تو صرف علی کی بات کروں اور ساری رات کروں, میں صرف علی کی بات کروں اور ساری رات کروں, خیبر خندق کی بات کروں اور ساری رات کروں, اور جو جام چلے گا میشر میں اس ساغر کی بات کروں, جو جام چلے گا میشر میں اس ساغر کی بات کروں, مولا حیدر کی بات کروں اور ساری رات کروں. تو اگر میرا بس چلے تو پھر علی علی ہوتا رہے. لیکن مومنات, یہ علی علی کتنا قیمتی ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں علی کے چاہنے والے پیچھے ہوں گے, امام المواحدین آگے ہوں گے. امام المواحدین, امام المتقین, امیر المومنین, صاحب غدیر جناب امیر علی آگے ہوں گے اور ہم پیچھے ہوں گے. اب چاہنے والوں نے کہا, اچھا کسی نے بڑا اچھا سوال کیا, کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی لوگ آگے ہیں اور نبی پیچھے ہیں, لیکن علی کے چاہنے والے پیچھے ہیں اور علی آگے ہیں. کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے پیچھے نبی کو اس لیے رکھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس جھنڈ میں سے, ان لوگوں میں سے بھاگنے کی کوشش کرے. حشر کے میدان میں بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں, نبی پیچھے چل رہے ہیں, کوئی بچ نہیں سکتا. لیکن علی کے چاہنے والے پیچھے کیوں ہوں گے؟ کیونکہ وہ غیر فرار کے چاہنے والے ہیں, حیدر کرار کے چاہنے والے ہیں. اور کیا جملہ کہا انہوں نے؟ کہا جملہ یہ ہے کہ علی کے چاہنے والے دنیا تو چھوڑ سکتے ہیں, جنت تو چھوڑ سکتے ہیں, حوض کوثر تو چھوڑ سکتے ہیں, لیکن علی کو نہیں چھوڑ سکتے. جہاں جہاں علی چلیں گے چاہنے والے ان کے پیچھے چلیں گے. یہ جو فرش اعضاء پہ بیٹھ کے آپ علی علی کرتی ہیں, علی علی سنتی ہیں, علی کا ذکر سننے میں آپ کو لطف آتا ہے, میں آپ کو بتاؤں اس کا اجر کیا ہے. خود رسول خدا نے بیان فرمایا کہ علی کے چاہنے والے روز جنت جب پہنچ جائیں گے, جنت دوزخ کی تقسیم ہو جائے گی, تو کہا جنت میں ایسی نہروں کے کنارے, وہ نہر, اس منظر کو اپنے ذہنوں میں لائیے گا, نہریں ہوں گی, نہروں کے کنارے کچھ درخت لگے ہوں گے, اور ان درختوں کے اوپر پروردگار عالم نے زعفران کے پتے لگائے ہوئے ہوں گے, اور ان پہ کچھ گھنٹیاں لٹکی ہوئی ہوں گی. ان کے نیچے تختوں پر, نورانی تختوں پر علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوں گے. اور وہاں بھی علی کے چاہنے والے جب بیٹھے ہوں گے نا, تو کچھ دیر بعد کہیں گے کہ پروردگار بہت دیر سے ذکر علی نہیں سنا, ہمیں علی علی سننا ہے. کیونکہ علی علی سننے کے ہمارے کان ترستے ہیں نا, جیسے دنیا میں ترستے ہیں ویسے آخرت میں بھی ترسیں گے. کہا تو اس وقت پروردگار ایک تیز ہوا چلائے گا, حدیث رسول خدا, اور تیز ہوا کے چلنے سے وہ جو پتوں پہ لٹکی بالیاں ہیں وہ ہلیں گی, اور ان کے ہلنے سے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی کی صدا. تو مومنات, یہ یا علی یا علی یہاں چھوڑ کے نہیں جانے والے, یہ وہاں بھی آنے والا ہے. اور وہاں کیسے سنائی دے گا؟ شاعر نے بڑا اچھے منظر کشی کری ہے کہ امیر خم کی رعایا بلائی جائے گی, امیر قوم کی رعایا بلائی جائے گی, بڑے ہی دھوم سے محفل سجائی جائے گی, اور منافقوں کی طبیعت جلائی جائے گی کہ علی کے نام پہ جنت لٹائی جائے گی. اور چمن چمن سرے محشر کلی کلی ہوگا, چمن چمن سرے محشر کلی کلی ہوگا, قسم خدا کی وہاں بھی علی علی ہوگا, قسم خدا کی وہاں بھی. سلامت رہیے. یا علی یا علی یا علی. یہ شہنشاہ نجف
مومنات آخری 5 منٹ کے فضائل، لیکن آپ کو میں بار بار کہتی ہوں ایک فضائل ہوتے ہیں جو میں اپنی تشنگی دور کرنے کو پڑھتی ہوں، اور ایک فضائل ہوتے ہیں جو قرآن سے پڑھنا ضروری ہیں، تاکہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ جو فضائل و مراتب اہل بیت ہیں وہ ہم اپنے پاس سے نہیں، اپنی کتابوں سے نہیں، صرف قرآن سے بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر اگر آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے جو الہی عہدے ہیں، یعنی جن عہدے اور جو پروردگار عالم نے ہائر پوسٹ عطا کی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ایک پوسٹ، سب سے بڑی پوسٹ جو ہے وہ ہے خلافت کی پوسٹ، دوسری ہے نبوت و رسالت، پھر ہے امامت، اور پھر اس کے بعد ہے ولایت۔ اگر آپ غور کریں تو یہ تمام کے تمام جتنے الہی عہدے ہیں، جتنے بڑے عہدے ہیں، وہ پروردگار عالم نے عطا کیے ہیں تو اہل بیت کے صدقے سے عطا کیے ہیں۔ کس طرح سے؟ سب سے پہلا خلیفہ پروردگار عالم نے بنایا۔ پہلی خلافت یہ عرشی خلافت ہے، یہ اللہ کی خلافت ہے، یہ الہی خلافت ہے، یہ بندوں کی چنی ہوئی خلافت نہیں ہے۔ پہلا خلیفہ اللہ نے آدم کو بنایا۔ آدم کو خلافت کس بنیاد پہ ملی ہے؟ یاد ہے آپ کو منظر کہ پروردگار عالم نے کہا میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تیزی سے ریمائنڈ کرا رہی ہوں تاکہ قرآن سے فضائل اہل بیت سامنے آ جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھنے جا رہی ہوں۔ پروردگار عالم نے کہا میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ ملائکہ نے کیا کہا؟ پروردگار تو اسے خلیفہ بنائے گا؟ یہ زمین پہ جا کے لڑائی جھگڑے مار پٹائیاں کرے گا؟ میں نے کہا بھائی یہ فرشتے میری سمجھ نہیں آتے۔ ادھر کہتے ہیں کہ ان کو زمین پہ فسادات نہیں پسند، لڑائی جھگڑے نہیں پسند، مار پٹائی نہیں پسند، اور ادھر میرے علی کو جنگیں کرتا دیکھتے ہیں۔ تو پھر آسمان سے یہی فرشتہ قصیدہ لے کے اترتا ہے، اور کیا قصیدہ لے کے اترا؟ کہا کہ خدا عرش پہ علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یعنی کیا شان ہے، یا علی یا علی یا علی مدد مومنات کا خلافت پہ واپس آ رہی ہے، لیکن یہ جملہ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں آیا، شاید بی بی اپنے شوہر کے آج فضائل سننا چاہتی ہیں تو میں ان کو سنا دوں۔ بی بی یہ کیا شان ہے علی کی کہ وہی جبرائیل جسے فسادات نہیں پسند، جب علی کے ہاتھ میں تلوار دیکھے اور تلوار سے بہتا ہوا خون دیکھے تو پھر عرش سے نہ صرف یہ کہ ذوالفقار لے کے اترے بلکہ ذوالفقار کے ساتھ قصیدہ علی و ذوالفقار لے کے آ جائے۔ اور یہ قصیدہ بھی بڑا جب قصیدہ ہے لا فتح، لا فتح، یہ فتح وکٹری نہیں ہے، یہ عربی کا فتح ہے، یہ فتح ہے جوان۔ لا فتح الا علی، کوئی جوان ہے ہی نہیں، کوئی مرد ہے ہی نہیں، کوئی رجل ہے ہی نہیں، کوئی کرار ہے ہی نہیں سوائے علی کے۔ اب یہاں میں جملہ کہتی ہوں، میں کہتی ہوں بھائی اگر اس کی ماشاءاللہ جی یہاں میں اس کی مثال اس طرح پیش کرتی ہوں کہ دیکھیے اگر مجلس میں، تاکہ آپ میری بات کو پہنچ سکے میں کہاں لے جا رہی ہوں، مجلس میں کوئی بچی مجھ سے کہے بھائی آپ نے جیسی مجلس پڑھی ویسی کوئی نہیں پڑھ سکتا، میں خوش ہوں گی، پھر میں کہوں گی بچی نے ابھی سنی کس کی مجلس ہے، مطلب 2-4 سن کے بچی کہہ رہی ہے چلو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی بزرگ خاتون آ کے کہیں کہ بھائی جیسی آپ نے پڑھی، اب انہوں نے سارے بڑے بڑے علماء کو سنا ہے، عرفان حیدر آبادی صاحب اور طالب جوہری صاحب اور بڑے بڑے علماء کو، اب ان کو سن کے وہ مجھے کہیں کہ بھائی جیسی آپ نے پڑھی، تو کمال ہے کہ نہیں؟ میں سے مثال دے رہی ہوں، ایسا ہوا نہیں ہے، مثال دے رہی ہوں۔ مثال اس لیے دی کہ بھائی جس نے کسی جوان کو نہ دیکھا ہو اور وہ کہے کوئی جوان ہے ہی نہیں سوائے علی کے، لیکن جس نے آدم کی جوانی دیکھی، جس نے نوح کی جوانی دیکھی، جس نے ابراہیم کی خلت دیکھی، جس نے موسیٰ کا زہد دیکھا، جس نے یوسف کا حسن دیکھا، جس نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کا شباب دیکھا، اور اس کے بعد جب علی کو دیکھا تو پھر اپنی زبان سے کہا کوئی جوان ہے ہی نہیں علی کے سوا، اور کوئی ذوالفقار، کوئی تلوار ہے ہی نہیں ذوالفقار کے سوا۔ مومنات ہم دنیا سے کہتے ہیں نا جو علی کے فضائل پہ شک کرتے ہیں، بھائی تم علی جیسا لے آؤ، ہم علی علی کرنا چھوڑ دیں گے۔ مومنات علی کو جو یہ ذوالفقار ملی ہے نا، یہ ذوالفقار خدا نے عطا کری ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کی ذوالفقار علی کے ہاتھوں کے سوا کسی کے ہاتھوں میں چل بھی نہیں سکتی ہے۔ وہ منظر یاد آ گیا نا کہ علی نے دشمن کے سامنے تلوار رکھ دی، ذوالفقار رکھ دی، کا اٹھا لے۔ اب دشمن نے اٹھانا چاہا، پورے جسم کی قوت بازوؤں کی قوت سے ذوالفقار ہلا رہا ہے تو ہل نہیں رہی ہے۔ دشمن نے علی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یا علی میں نے آپ کو اس ذوالفقار کو انگلیوں کے اشارے پہ جنگ میں چلاتے دیکھا ہے، میری تو پوری جسم کی قوت سے یہ ذوالفقار ہل نہیں رہی ہے۔ میرے علی نے مسکرا کے کہا میں نے تجھے اپنی تلوار دی ہے، اپنی قوت بازو نہیں دیے ہیں۔ مومنات کہتے ہیں نا کہ ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار خدا نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر۔ تو اسی لیے ہم علی ابن ابی طالب کے قصیدے پڑھتے ہیں، اور میں الگ نکل گئی ہوں، واپس آ جاؤں کہ خلافت، پروردگار عالم نے خلافت عطا کری ہے
تو کس بنیاد کے اوپر؟ کہا ٹھیک ہے ملائکہ میں تمہیں بنا دیتا ہوں خلیفہ، تم یہ بتا دو کہ صرف اور صرف تم مجھے فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان ہؤلاء کے نام بتا دو. ہؤلاء تو آپ کو نظر میں آ گئے ہوں گے، حدیث قصہ والے ہؤلاء ہی وہاں ہؤلاء ہیں، وہاں کھڑے ہیں. کہا مجھے ان کے نام بتا دو. اب فرشتوں نے کہا پروردگار ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے. پھر پروردگار متوجہ ہوئے آدم کی طرف، کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، ذرا آپ سنائیے انہیں وہ نام. اور یہاں زبان آدم کے اوپر نام جاری ہوئے، انت المحمود وہذا محمد، انت الاعلی وہذا العلی، انت الفاطر السماوات وہذا فاطمہ، انت قدیم الاحسان وہذا الحسین، انت الاحسان هذا الحسن. کہا وہاں فرشتوں نے، وہاں آدم نے پنجتن کے نام بتائے، وہاں خدا نے آدم کو مسجود ملائکہ بنا دیا. پروردگار عالم نے یعنی آدم کو خلافت ملی کس کے صدقے سے؟ پنجتن کے صدقے سے. تیزی سے آگے بڑھیں گے. دوسرا ہوتا ہے رسالت اور نبوت کا عہدہ. قرآن کے اندر آیت موجود ہے کہ اے میرے حبیب ان انبیاء سے سوال کیجئے کہ ہم نے انہیں کس بات پہ نبوت عطا کی ہے. میرے پاس کاش وقت ہوتا اور آپ کو پورا منظر سناتی، لیکن اس وقت بس آپ میرا جواب سنیے تاکہ میرے فضائل مکمل ہو جائیں. تمام انبیاء کے سامنے رسول کھڑے ہیں اور رسول سوال کر رہے ہیں بتاؤ اللہ نے تمہیں کس بات پر نبوت عطا کی ہے. سارے انبیاء نے یک زبان ہو کر کہا بے نبوت کا و ولایت علی ابن ابی طالب، یعنی آپ کی نبوت اور علی کی ولایت کے اقرار پہ خدا نے ہمیں نبوت اور رسالت عطا کری ہے. تو مومنات خلافت ملی اہل بیت کے صدقے سے، نبوت اور رسالت ملی علی کی ولایت کے اقرار کے اوپر. پھر آ گئی امامت. امامت ہمارے اماموں سے پہلے پروردگار عالم نے ابراہیم کو امام بنایا. قرآن کے اندر آیت موجود ہے انی جاعل للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما. ہم ابراہیم کو، ہم تمہیں، ہم انہیں انسانوں کا امام بنانے والے ہیں. ابراہیم نے چھٹتے ہی پہلا جملہ کہا اور یہ امامت میری نسلوں میں بھی جائے، میری اولاد کو بھی ملے، میرے بیٹوں میں بھی جائے. روزانہ آپ کو حضرت ابراہیم کی ایک ایک دعا بتا رہی ہوں نا. آج آخری دعا سن لیجئے کہ یہی ابراہیم نے دعا کری کہ یہ امامت مجھ تک اسٹاپ نہ ہو، یہ امامت میری نسلوں میں جائے. اور پروردگار عالم نے کیا جواب دیا؟ کہا یہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گی، یعنی یہ امامت جائے گی ہی معصومین تک، جنہوں نے کبھی اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو، کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، کبھی کسی گناہ کے قریب نہ آئے ہوں. ان کی رجس و نجاست سے پاکیزگی، ان کی یطہرکم تطہیرا ہونا ان کی معصومیت کی دلیل ہے، اور ان کا معصوم ہونا ان کی امامت کی دلیل ہے. یہ کتنے خوبصورت دلائل ہیں قرآن کے، اگر ہم اور آپ غور و فکر کریں تو چین ایک سے ایک کڑی کھلتی چلی جاتی ہے اہل بیت کے فضائل پر. اور پھر جب خلافت ہو گئی، نبوت ہو گئی، رسالت ہو گئی، امامت ہو گئی، تو آخری عہدہ ہے ولایت. اور ولایت ایسا عہدہ ہے، ولایت ایسا اقتدار اور طاقت ہے، ایسی پاور ہے کہ اللہ نے نہ اپنے آپ کو خلیفہ کہا، نہ اپنے آپ کو رسول کہا، نہ اپنے آپ کو معاذ اللہ نعوذ باللہ نبی کہا، نہ اپنے آپ کو امام کہا. اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے. اور وہ ولی ہے جو ایمان لائے اور نماز پڑھے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. مومنات کل کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو اور اس کے لیے ولایت کی آیت آئی ہو. یہ فقط اور فقط میرے علی کی ذات ہے. جی جی یا علی یا علی یا علی، ماشاء اللہ، سلامت رہیے. کیا انہوں نے خوبصورت نعرہ لگایا. پروردگار آپ کو سلامت رکھے کہ جلتے ہیں اغیار علی کے نعرے سے، مومن ہیں سرشار علی کے نعرے سے. اور قمبر میسم بوزر سلمہ سے پوچھو، قمبر میسم سلمہ بوزر سے پوچھو، بنتے ہیں کردار علی کے نعرے سے. اور ماں کی عصمت پر وہ خود ایک دھبا ہے، ماں کی عصمت پر وہ خود ایک دھبا ہے جس کو ہے انکار علی کے نعرے سے. یہ نعرہ کوئی آج کا نعرہ تھوڑی ہے، انہوں نے تھوڑی لگایا ہے. یہ نعرہ تو آدم نے لگایا تو توبہ قبول ہوئی، نوح نے لگایا تو کشتی وصول ہوئی، موسیٰ نے لگایا تو نبوت حصول ہوئی. اور جب یہ نعرہ خیبر میں رسول خدا نے لگایا تو خیبر کا در گلی گلی کرتا ہوا علی علی کرتا ہوا اڑتا نظر آیا ہے. تو مومنات یہ نعرہ آج کا نعرہ نہیں ہے. یہ نعرہ آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ، نوح نے کہا میرے حلم کا نعرہ، موسیٰ نے کہا میری ہیبت کا نعرہ، ابراہیم نے کہا میرے خلت کا نعرہ، داؤد نے کہا میرے لہن کا نعرہ، مکہ نے کہا میرے وارث کا نعرہ، منا نے کہا میرے وارث کا نعرہ، مدینے نے کہا میری جان کا نعرہ، سلمان نے کہا میرے آقا کا نعرہ، بوزر نے کہا میرے مولا کا نعرہ، زہرا نے کہا میرے شوہر کا نعرہ، حسنین نے کہا میرے بابا کا نعرہ، عباس نے کہا میرے بابا کا نعرہ، رسول نے کہا میرے وسی کا نعرہ، اللہ نے کہا میرے ولی کا نعرہ. تو یہ نعرہ لگتا رہا ہے. جی ایک بلند تر نعرہ آج ہونا چاہیے آخری مجلس کا، یا علی
یا علی ماشاءاللہ اللہم صلی علی ایک میری ریکویسٹ ہے جوان بچیوں سے، بچیوں نے بہت کم نعرہ لگایا، آج بچیوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں، آج آخری مجلس ہے، زبردست ایک نعرہ لگنا چاہیے، ایسا نعرہ ہو کہ باب المراد میں یہ نعرہ لگے اور اس کی آواز نجف تک جانی چاہیے. بچیاں آپ لوگ بھی اپنے آپ کو جو جوان کنسیڈر کریں وہ نعرہ لگائیں. علی کے ذکر میں سب جوان ہو. میں شعر پڑھتی ہوں، نعرہ آپ نے لگانا ہے کہ علی کا ذکر جہاں پہ بھی مسلسل ہو جائے. شعر کمپلیٹ ہوتے ہی آپ نے نعرہ لگانا ہے علی کا ذکر جہاں پہ بھی مسلسل ہو جائے، کچھ تعجب نہیں وہ زمین عرش سے افضل ہو جائے. رباب بازی بھی بچی ہیں، آپ بھی نعرہ لگائیے کہ کچھ تعجب نہیں وہ زمین عرش سے افضل ہو جائے. اور آج مجلس میں لگے ایسا غدیری نعرہ جسے سن لے یہ منافق تو پاگل ہو جائے، جسے سن لے یہ منافق تو پاگل ہو جائے. مولا آپ کو زندگی دے. آواز بلند صلوات. مومنات بہت زبردست آپ نے نعرہ لگایا. پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے. یہ نعرہ انشاءاللہ ہمارا نجف اشرف پہنچے. اپنی ماؤں کو ضرور دعا دیتی رہیے کہ جنہوں نے اتنی محبت دل میں ڈالی. میں نے ایک ایک چہرہ پڑھا ہے اور ہر چہرے نے مسکرا کے اپنے پاک شجروں کی ضمانت دی ہے. یقین کیجئے بس مومنات آخری جملہ کہہ دوں کہ مجمع میں جب لوگ بولتے ہیں نا، جب مجمع بولتا ہے علی کے فضائل میں، تو یہ لوگ نہیں، ان کے پاک شجرے بولتے ہیں. ان کا پاک حسب نسب بولتا ہے، ان کے باپ کی تربیت بولتی ہے، علی کی ولایت بولتی ہے، محبت اہل بیت بولتی ہے. تو خدا اس محبت کے صدقے سے یہ محبت اور ولایت علی آپ کی نسلوں میں منتقل کرے، آپ کو کسی غم میں نہ رونا نصیب کرے سوائے غم حسین کے. تو موضوع کو ختم کرنے کے لیے کہ جو کچھ پروردگار عالم کے الہی عہدے ہیں وہ سب کچھ ملے ہیں، ساری سربلندیاں ملی ہیں اہل بیت اطہار کا ذکر کے صدقے سے، ان کے ناموں کے صدقے سے، ان کے فضائل کے صدقے سے. تو آج ہم اور آپ سب اسی اہل بیت کے گھرانے کو چہلم کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. مومنات کل تک ہم نے اور آپ نے مصائب کا بیان کیا تھا کہ جناب زینب نے خدا کی حمد و ثنا کی، خدا کا شکر ادا کیا اور پھر یزید کے سامنے شرائط رکھی. اور شرائط کیسی شرائط تھیں؟ شرائط ایک فاتح کی شرائط تھیں. شرائط اس کی تھیں جسے فتح ہوئی ہے، جو فتح یاب ہوئی ہے. یعنی جناب زینب نے کہا کہ یہ ہمیں فتح ملی ہے، اور جب ہم فاتح ہیں تو ہماری شرائط یہ ہے کہ ہمیں ایک گھر مہیا کیا جائے جس گھر میں ہم پہلی مجلس حسین کریں. ہم آج تک اپنے حسین پہ روئے نہیں ہیں. مومنات اتنا اس قافلے کو تڑپایا گیا ہے کہ حسین کی ایک چاہنے والی، حسین کی ایک کنیز جناب شیرین، ان کے گھر پہ آقا حسین کے قافلے کو ٹھہرایا گیا. تسلسل مصائب کے لیے 2 جملے میں گریہ کیجیے گا. جناب شیرین کے گھر پہ جب یہ قافلہ شام کے اور کوفے کے راستے میں ٹھہرایا گیا ہے تو وہاں پہ سروں کو لا کے رکھا گیا اور بیویوں کو ایک رات بٹھایا گیا. جناب شیرین نے آ کے ان بیویوں کو پہچانا نہیں، ان کے چہرے ان کے بالوں سے ڈھکے ہوئے تھے. بس سوال کیا، کہا کہ تمہیں پیاس لگی ہے تو پانی لا دوں، بھوک لگی ہے تو کھانا لا دوں. کہا اب ہمیں عباس کے بعد سے پیاس نہیں لگتی ہے. کہا کوئی حاجت ہے؟ کہا ایک حاجت ہے کہ ہم کربلا سے اب تک اپنے پیاروں کو روئے نہیں ہیں، ہمیں رونے کے لیے ایک جگہ فراہم کر دو. جناب شیری کہتی ہیں یہ پورا گھر میرا ہے، یہاں تمہیں رونے کی اجازت ہے، جتنا رونا ہے گریہ کرو. ایک سر کو لا کے درمیان میں رکھا. جناب زینب گریہ بلند کرتی ہیں اور بیویاں گریہ کی صدا پر آوازوں کو بلند کرتی ہیں. واہ حسینہ، واہ غریبہ، واہ شہیدہ. جناب شیری دوڑی ہوئی آئیں. کہا دیکھو تمہیں قسم ہے، تمہیں جو رونا ہے جتنا رونا ہے رو، لیکن یہ نام حسین لے کے نہ رو. یہ نام میرے آقا کا نام ہے، میں یہ نام نہیں سن سکتی، خدا را کسی اور کے نام پہ رو لو. کہا ٹھیک ہے شیری. اب زینب نے صدا بلند کری. واہ باسا یا شافی یا ساقی یا ساقیت عاشی کربلا، اے سقائے سکینہ. اب ایک بار پھر شیری دوڑی. کہا خدا را یہ نام نہ لو، کوئی اور نام لو. کہا واہ اکبرہ، واہ قاسمہ، واہ اصغرہ. بیویوں کی صدائیں آسمانوں کو جا رہی ہیں. شیری کا دل ڈوبنے لگا. قریب آ کے بیٹھی. یہ تو سارے میرے مولاؤں کے نام ہیں، یہ میرے آقا زادوں کے نام ہیں. خدا را بتاؤ تمہیں یہ نام کہاں سے ملے، یہ تم کس
किसका नाम लेके रो रही हो? जनाब ज़ैनब ने चेहरे से बालों को हटाया, ए शीरी मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी आका ज़ादी ज़ैनब। अरे ये सर जो तुम्हारे सामने है, ये सर तुम्हारे आका हुसैन का सर है। याद है शीरी, हुसैन ने तुझसे वादा किया था मैं तेरे घर जरूर आऊंगा। हुसैन आ गया, लेकिन हुसैन ने कहा था तू हुसैन को पहचान ना सकेगी। अरे ये आलम गुरबत, कहा तेरा आका 16 ज़रबतों से करबला के मैदान में इस तरह ज़िबा किया गया है जैसे किसी गोश्तफंद को ज़िबा किया जाता है। मोमिनात, आज चेहलुम का पुरसा है, मुझे इजाजत दीजिएगा मैं चंद जुमलों में एक एक शहादत को पढ़ सकूं। आका हुसैन के लिए मख्तल जुमला लिखती है कि 4 लाशें ऐसे थे जिन पे आका के आंसू रुक नहीं रहे थे, नजदीक था कि आका का दम निकल जाता। कहा पहला लाशा भाई की आखिरी अमानत कासिम। अरे माँ ने अपनी चादर दी थी आका हुसैन को कि जब मेरा बेटा जख्मों से चूर होगा, अगर माँ की खुशबू को सूंघेगा तो आराम आ जाएगा। मगर आका जब पहुंचे हैं, कासिम का लाशा घोड़ों से ऐसा पामाल था कि माँ की चादर में कासिम की लाश की गठरी। मोमिनात, दूसरा लाशा जिस पे जाके हुसैन के आंसू ना रुकते थे, भाई अब्बास का लाशा। कहा जब दोनों बाजू बरीदा, अब्बास का सर जानुए हुसैन पर अब्बास की आंखों में थी, और एक ही हाजत है कि जब आंखों को खोला था आपका चेहरा देखा था। आज वक्त आखिर है, अपना चेहरा दिखा दीजिए। मुझे नहीं मालूम कि कासिम के गठरी को बनाना, अली अकबर के नेज़े की अनी को चीरना ज्यादा मुश्किल था या अब्बास की आंखों से थी। बस मेरा तीसरा लाशा जहां जाकर हुसैन को करार नहीं आ रहा था, नजदीक था कि दम निकल जाए, अली अकबर आवाजें देते हुए आगे बढ़ रहे थे ना। अली अकबर अब दिखाई नहीं दे रहा, अब बाबा को दिखाई नहीं दे रहा, मेरे लाल आवाज देता जा। मोमिनात, मसला इतना था कि करबला में 2 प्यासे ऐसे थे कि अब अगर उन्हें पानी मिल भी जाता तो वो मर जाते। एक आका हुसैन, एक नन्ना अली असगर। आराम आराम से रोइएगा, थोड़े से मसाइल चेलुम के सुनिएगा। कहा ये इतने प्यासे थे, अब प्यास की शिद्दत तीसरा दिन ऐसा था कि अब जब हुसैन जमीन से आसमान की तरफ देखते थे, जिगर ने काम करना छोड़ दिया था, आसमान की जानिब सिर्फ धुआं दिखाई देता था, और उस पे अली अकबर की आखिरी सदा ने हुसैन की बीनाई को खत्म कर दिया। बाप जमीन करबल पे टटोलता हुआ कड़ियल जवान के लाशे पे, ए काश तेरा कोई तुझ जैसा जवान। मोमिनात, हम जब पहुंचे हैं ना, अली अकबर कह रहे बाबा बड़ा दर्द है, बाबा इस बच्ची की अनी को निकालिए। मुझे नहीं मालूम किस तरह कुव्वत मांगी है खुदा से, या अली कह के अली अकबर के सीने से बच्ची की अनी को खींचा। कड़ियल जवान मैदान करबला में एड़िया रगड़ने लगा। एक पुरसा उस बहन को जरूर दीजिएगा जिस बहन को अली अकबर ने वक्त आखिर याद किया। कहा बाबा एक ख्वाहिश है, आखिरी बार दीदारे सुगरा करा दीजिए। अली अकबर मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखो। भाई ने बहन को देखा, एक सहीफा दरवाजे पे बैठी है, वादा है अली अकबर, अली अकबर कब आएगा। मोमिनात, अब आखिरी जुमले पढ़ने जा रही हूँ। आका हुसैन मेरा सलाम आप पर, लेकिन हुर के लाशे पे, अली इब्ने हुर के लाशे पे आपने कहा था ये जवान लाशा बूढ़े बाप का सवाल है, जवान बूढ़े का लाशा नहीं उठाता। मौला आपने अली अकबर का लाशा कैसे उठाया? कहते हैं जब मैं अली अकबर का लाशा उठाकर खैमे की जानिब लाना चाहता था, अचानक मेरी बहन की सदा आई, लाशा है बराबर का। अरे भैया से ना उठेगा, मैं पालने वाली हूँ, गोदी में उठा लूंगी। आइए बीबी, अली अकबर का चेहलुम, कासिम का चेहलुम, अली असगर का चेहलुम, आखिरी लाशा अली असगर का लाशा, जिसे लेके 7 बार आगे बढ़े, 7 बार पीछे पड़े। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे माँ मर जाएगी, माँ मर जाएगी, गले से खून रवा है, बच्चे का खून चेहरा है हुसैन पर। मोमिनात, मुझे नहीं मालूम ये मनासिर जब हमें और आपको इतना तड़पा रहे हैं, आज ज़ैनब लाशे हुसैन पे पहुंची।
میں سوچتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا، چیلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، ارے پرسا بھی یا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا، ارے موٹھا اپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ دلاسا بھی دیتی ہوں۔ بی بی زینب نے آج کے دن، چیلم کا دن، کل کے دن قبر حسین پہ بیٹھ کے بیان کیے تھے، آقا کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں آیا جو زینب کو بڑھ کے 40 کا پرسہ دے۔ میرا دل کہتا ہے قبر حسین سے جواب آیا ہوگا زینب آج کوئی نہیں ہے، ارے یہی کربلا ہوگی، 40 حسینی ہوگا، عزاداروں کا سیلاب ہوگا، ماتمیوں کا ہجوم ہوگا، چاہنے والوں کا مجمع ہوگا، ہر ایک کی زبان پہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آقا حسین ہم نہیں آ سکے کربلا 40 کا پرسہ دینے کے لیے، لیکن آج جو بی بی یہاں 40 کا پرسہ دینے آئی ہے، مولا نے کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ ایک ایک بی بی کی حاجت، ہر حاجت پوری ہو، پرسہ 40 اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے گا۔ آخری جملہ کہنے جا رہی ہوں، جابر نے سید سجاد کو جب دیکھا ہے، سید سجاد نے کہا نانا کے صحابی میں کربلا سے ابھی تک کسی مرد سے لپٹ کے پرسہ نہیں لے سکا، ایک بار گلے سے لگا کے مجھے میرے بابا کا پرسہ دے دیجئے، میں نے ان عورتوں کی تنہا کفالت کری ہے۔ قبر حسین کے بعد آخری جملہ، قبر حسین کے بعد قبر عباس پہ سید سجاد بیویوں کو لے کے گئے۔ جب جناب زینب قریب پہنچی، بیویوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی، اے بیویوں ہر حال دل بتانا، چادروں کا چھلنا بتانا، تماچوں کا لگنا بتانا، شرابیوں کا دربار بتانا، نامحرموں کا مجمع بتانا، عباس کو یہ نہ بتانا کہ عباس کی سکینہ کو شام کے زندان میں تنہا۔ اللہ لعنت اللہ فی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔